نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کے ذریعے کیا پیغام دے رہا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 26 to 29 میں تبلیغ قرآن سے دشمنی کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں اور اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ اس لیے ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور یہ دنیا میں جو بدترین کام کیا کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی جو آگ کی صورت میں ہوگی، اسی میں ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا، جو اس بات کا بدلہ ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور یہ کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان جنات اور انسانوں دونوں کی صورت دکھائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ایسا رون دیں کہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ اللہ اکبر۔ آیت 30 to 32 میں بتایا جا رہا ہے کہ استقامت پر کیا انعام ملے گا۔ دوسری طرف جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی بات کا غم کرو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور اس میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جو تم منگوانا چاہو۔ یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی پہل میں زبانی ہے، جس کی بخشش بھی بہت ہے، جس کی رحمت بھی کامل۔ سبحان اللہ، کتنے نصیب والے ہیں یہ لوگ۔ یا اللہ تو ہمارے نصیب میں بھی یہ نعمتیں لکھنا۔ آیت 33 میں جانیں گے کہ بہترین بات کیا ہے، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے فرما برداروں میں شامل فرما دے۔ آیت 34 to 36 میں برائی کا جواب اچھائی سے دینے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو۔ اور یہ بات صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہو۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کچوکا لگ گئے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اے اللہ، ہم ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ آیت 37 to 38 میں فرمایا جا رہا ہے کہ مظاہر قدرت کو سجدہ نہ کرو، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور سجدہ اس اللہ کو کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر واقعی تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ آیت 38 سجدہ کی ہے۔ پھر بھی اگر یہ کافر تکبر سے کام لیں تو کرتے رہیں، کیونکہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت 39 میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی جا رہی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ مرجھائی پڑی ہے، پھر جوں ہی ہم نے اس پر پانی اتارا وہ حرکت میں آ گئی اور اس میں بڑھوتری پیدا ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردہ کو بھی زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 40 to 42 میں عظمت قرآن بیان کی جا رہی ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ بھلا بتاؤ کہ جس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا؟ اچھا،
جو چاہو کر لو، یقین جانو کہ وہ تمہارے ہر کام کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے بہت برا کیا ہے جنہوں نے نصیحت کی اس کتاب کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی، حالانکہ وہ بڑی عزت والی کتاب ہے جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں۔ بے شک یا رب العالمین تو قرآن پاک کا بہترین محافظ ہے۔ آیت 43 to 46 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے۔ اے پیغمبر، تم سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ وہی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے بھی کہی گئی تھی۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں۔ یہ کیا بات ہے کہ قرآن اجمی ہے اور پیغمبر عربی؟ کہہ دو کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا کا سامان ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، اور یہ قرآن ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے۔ ایسے لوگوں کو کسی دور دراز جگہ سے پکارا جا رہا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، پھر اس میں بھی اختلاف ہوا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان لوگوں کا معاملہ چکا ہی دیا گیا ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو بہت رحیم اور کریم ہے۔ آیت 47 to 48 میں شرک کرنے کا حسرت ناک انجام بتایا جا رہا ہے۔ آیت 47 to 48 میں جانیں گے کہ روز محشر مشرکین سے کیا سوال کیا جائے گا۔ قیامت کا علم اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے، اور اللہ کے علم کے بغیر نہ پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے، اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ ان مشرکوں کو پکارے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اب اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے۔ اور پہلے یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں کو پکارا کرتے تھے ان کو اب ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت 49 to 51 میں اکثر انسانوں کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ ہر امید چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اور جو تکلیف اسے پہنچتی تھی اگر اس کے بعد ہم اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو وہ لازماً یہ کہے گا کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تو مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بھی مجھے خوشحالی ہی ضرور ملے گی۔ اب ہم ان کافروں کو یہ ضرور جتلائیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں، اور انہیں ایک سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل کر دور چلا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ اور اب اس سورہ کی آخری 3 آیات میں قرآن حکیم کی حقانیت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہی حق ہے۔ کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ یاد رکھو کہ یہ لوگ اپنے رب کا سامنا کرنے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ بے شک یا رب العالمین قرآن حق اور سچ ہے اور تیری ہی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ، یہاں ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی۔
انشاءاللہ ملیں گے سورہ شورى کی آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔